دوسرا بولوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سبیر احمد ہے اور میرا تعلق نواسفین سے ہے۔ نواسفین ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی ہے وہ اقلیت سے محبت کا بات ہے۔ میں ایز اے پاکستانی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں۔ انسان ہونے کے بعد سب سے زیادہ جس بات کا شکر ہے وہ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا اور میں مسلمان الحمدللہ مومن ہوں۔ پھر الحمدللہ مومن بھی اللہ نے توفیق بخشی۔ میرا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان ثانیہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے بزرگوں جتنے بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ پاکستان ثانیہ مدینہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک ہجوم ہے، ایک بہت رش ہے جن میں بڑے بڑے نام ہمارے ملک کے۔ اس ملک کو یہ شرف حاصل ہوا اس ملک میں حضرت علی اجدری داتا رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں میسر ہوئے، نصیب ہوئے لاہور کی سرزمین پر۔ اور اسی ملک کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہاں پہ حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی وہ عظیم ہستی اسی ملک کو ملی۔ اور اسی ملک کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت صحیح سلطان بخش سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نصیب ہوئے اسی طرح۔ اور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اسی ہستی سے، اسی دھرتی سے ہے۔ علاوہ ازیں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑی سرکار بڑی بزرگ ہستی اور پیر بادشاہ کمال کی بات یہ اسی دھرتی کو ملے۔ یہ بزرگ بابا فضل الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے شاہ عبداللطیف بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے غلام آپ سے سن کے، حق نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے غلام آپ سے سن کے، مودی سرکار میں حضرت پیر نذیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ راج دور حاضر میں الحاج ہمارے پیر محترم سرکار الحاج خلیفہ ہارون رشید صاحب ایسی ہستی میں غلام ہیں آپ سے سن کے۔ اور ایک ایسا نام جو کہ کمال کا غلام ہے اور ان کا نام ہے حضرت قاسم ناصر۔ انسانیت پہ اتنا احسان کر گئے ہیں وہ علم جو ان کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ ہم جیسے کمزور اور بالکل بے امن سے لوگوں کو ایک امید کی کرن اور ایک روشنی دکھا کر گئے ہیں۔ اور ان کی علم اور اس کی جو علم ہے ان کا، اس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کی طرف مڑنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ غلامی صاحب ان سب لوگوں نے آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت قاسم اقباسی کی بات ان کے قول کے مطابق دیکھیے، انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے اگر آپ کو تصدیق کروانی ہے کسی بندے کے بارے میں تو کسی مسلمان سے مت پوچھو، یہ ہندو سے پوچھو، کسی غیر مذاہب سے پوچھو کہ یہ کون ہے، پوری فلم دکھاؤ اس کو، بے شک وہ حدیث کو، بے شک وہ بریلوی ہو، بے شک وہ وہابی ہو، دیوبند ہو، کچھ بھی ہو۔ جب آپ اس کو دکھائیں، اس سے پوچھیں یہ کون ہے، وہ کہے گا مسلم ہے۔ اس کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا اس کا کون سا، اس کا اللہ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا ایک اللہ، جو ایک اللہ ہے، جو دکھتا نہیں ہے سامنے کسی کو لیکن وہ ایک اللہ ہے، وحدہ اللہ شریک ہے، یہ اس کا ماننا ہے۔ اچھا ان کی نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا جی ان کے نبی کا نام ہے حضرت سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی مبارک کو پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ سنتے ہیں ان کے تذکرے علماء سے، اولیاء اکرام سے، صحابہ اکرام سے، سب لوگوں سے، تو آپ کو ایک ہی چیز ملتی ہے، رسوائی حاصل۔
رحمت ملتی ہے، پورے جہاں کے لیے رحمت، پورے جہاں کے لیے رحمت۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ وہ جگہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک کتیا دور بیٹھی راستے کے بالکل راستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ رک جائیے، قافلے کو روکیے۔ قافلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روکا تھا خیریت سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے کے اوپر آگے ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، اور اگر ہم وہاں سے گزرتے تو وہ دودھ پلانا چھوڑ دیتی، ہمارے گزرنے کی وجہ سے ڈر کے بھاگتی، اس کے بچے بھوکے ہوتے اور دودھ چھڑا دیتی ان کو۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ ایک جانور کے ساتھ، ایک جس کو آپ بالکل کچھ نہیں سمجھتے، جس کو آپ دانت جانے سے آپ سمجھتے ہو کہ ہاتھ دھونے پڑ دیں، یہ اس کے ساتھ رحمت ہو رہی ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ تو کمال درجے کی رحمت کہ ایک واقعہ جو کہ حضرت امائی شیبہ کا تذکرہ، جس میں وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے امائی شیبہ، ہر بچے نے پڑھا ہوگا، ہر انسان جانتا ہے اس واقعہ سے، لیکن اس پروسیس سے گزرنے والا کوئی بھی نہیں۔ آج کے دور میں سب مولوی صاحب، سب عالموں سے لے کے کوئی بھی شاید بہت مشکل سے اس امتحان سے پار ہو جائے کہ وہ چٹے کپڑے پہنے اور نکلے باہر اور اوپر سے کوئی اس کے اوپر گندگی پھینک رہا ہو اور وہ مسکرا کے آگے گزر جائے، اور مسکرانے کی وجہ عادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کر کے دکھانا بہت مشکل بات ہے۔ یہ آپ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خوبصورت زندگی ہے، آپ اس کو یہی سمجھیں، یہی زندگی خوبصورت ہے۔ زندگی خوبصورت کون سی ہے؟ قول واصف علی واصف، وہ زندگی خوبصورت ہے جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ، جو سرکار کے نقش قدم پہ کام ہو گیا، وہ زندگی آئیڈیل زندگی، وہی زندگی اور وہی زندگی باقی ہے، اسی کو بقایا۔ آپ اپنے ملک میں رہنے والے سب مسلمانوں سے ہم پیار کرتے ہیں، برملا جن کا ایک خدا ہے، جو ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان سب کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں بغیر تفریق۔ یہ سب زاویے ہیں، یہ سب نام رکھے ہوئے لوگوں نے۔ اصل میں رسپیکٹ تو اللہ کی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اصل میں کلام تو قرآن مجید ہے اور حدیث پاک ہیں۔ سب نے نام رکھو، چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی، سب نام ہیں۔ جس طرح کہ دوسرے نام ہیں بریلوی، اہل حدیث، وہابی، دیوبند، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں۔ یہ سب ناموں کے جو یہی جو جماعت ہے، یہ حزب اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، کیونکہ اللہ کی جماعت وہی ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ اور اس سے آگے جو بھی ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو جس طرح انہوں نے پڑھا اس طرح نہیں کہ اپنی زندگی اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے کسی استاد کو مان کے۔ یہ تو ہوگی مسلمانوں کی بات۔ اب بات ہوگی اقلیت کی۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ مثلا ہمارے ملک میں کرسچن بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہندو بھی ہیں، ہمارے ملک میں اور بھی مذاہب ہوں گے، شاید ہوں، میں مجھے نہیں پتہ لیکن شاید ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک اور بھی بات ہے جو جن کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں ضیاء الحق صاحب کی جو حکومت تھی، وہاں پہ بھٹو صاحب نے جو اس بات کو کہ اعلان کیا ان کی حکومت میں کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے کافر ہے، بالکل مان لیجیے کافر ہے۔ اب ایز اے اقلیت، ایز اے انسان، ان کے حقوق پورے بنتے ہیں، رائٹ بنتے ہیں۔ اب کوئی بھی مسلک کا بندہ، کوئی بھی مذہب کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو قتل کرو جب تک کہ وہ گستاخی نہ کرے سریعان۔ ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ تو واجب قتل ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ وہ میرا باپ بھی اگر کرے گا تو وہ بھی اس بات کا اس سے بری نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، میرا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، میرا سب سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، جس کے ساتھ میں ہوں، وہ کرے گا تو وہ بھی ایز اے واجب قتل ہے، اس کی دوسری سزا بنتی ہے۔ لیکن ایز اے کافر اگر آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے، آپ اس کو مطلب نفرت کرتے جائیں گے تو وہ اور کفر میں کرتا جائے گا، اور کفر کرے گا، اور کفر کرے گا۔ اس کو یہ بھی نہیں ہے پہلے آپ اس میں محبت کریں، آپ اس کو اویئرنیس دیں، آپ اس کے نالج میں اضافہ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ طریقہ سے ہے یار، آپ غلط ہو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے بعد کسی اور کو نبی بنانا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ قول کے مطابق آج کا سچا نبی بھی جھوٹا نبی ہے، پکی بات۔ جو یہ کہے کہ میں سچا نبی ہوں وہ جھوٹا نبی ہے، پکی بات۔ کوئی سچا نہیں، آپ سے سلام ہے قیامت تک، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو واپس آئیں گے، ہم نے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا، علماء سے سنا، آئیں گے واپس،
ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نبی ہونے کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. وہ آپ سلسلے کی امتی ہو کے آپ کے آئیں گے, اصلاح ہوگی, سارا ہوگا, لیکن وہ نبوت کا اعلان نہیں ہو سکتا. نبوت تو وہی ہے, 1,40,000 پیغمبر ہیں, ہمارا ایمان ہے, سب پر ایمان ہے, لیکن آخری نبی ختم نبوت کا مور جس پہ لگ گئی وہ ہے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلیئر بات ہے. جو اس سے بنا رف ہو, جو یہاں پہ گستاخی کرنے کی کوشش کرے, وہ کوئی بھی ہو, پھر اس کے ساتھ تو انجام جس طرح سلمان تشریف کے ساتھ ہوا ہے. حالانکہ وہ اقرار کر رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرا مطلب یہ نہیں ہے, میرا مطلب یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ان کی شان کے لیے, ان کی شان میں بلندی کے لیے, عظمت کے لیے. اگر اس قانون کے خلاف بھی تو نے بات کی تو یہ سیدھی بات ملتی ہے جا کے کہ بھائی یہ توہین کر رہا ہے, توہین ملتی ہے. تو عاشقوں کے سامنے توہین والا لفظ تو اللہ معاف کرے پھر یہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. کہ وہ پتہ ہے آپ کو, ہمارے لیے فخر تو یہ ہے کہ ہمارے محبوب اللہ کے محبوب ہے, اور اگر اللہ کے محبوب کے اور ہمارا محبوب سانجا ہو, اور ہمیں اگر اس محبوب سے محبت کرنے کے لیے محبت کرنے میں یہ شرف ملتا ہے جو ممتاز قادری صاحب کو ملا ہے. دیکھیں شرف کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتا, پوری دنیا میں نہیں مل سکتا کسی کو اتنا شرف جتنا اس غلام کو شرف ملا. ان کے جنازے میں وہ شان تھی کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کا جنازہ ہمیں بھی ملے, ہمیں نصیب ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے؟ تو اس کے لیے پورا پاکستان تیار ہے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ہماری شان ہے, اور یہی ہماری پہچان ہے, اور یہی ہمارا آن ہے, اور اس پہ کو نو کمپرومائز. السلام علیکم.